اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید الایام جمعہ کا دن بہت بہت مبارک ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے، درود پڑھیے، اپنی زندگی کو سنواریے اور خوشیاں بھر لیجیے، کیونکہ جب ایک مرتبہ درود پڑھنے سے اللہ رب العزت کی 10 رحمتیں آپ کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ تو سوچیں کہ اگر کم سے کم آپ 100 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں تو کتنی رحمتیں اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کے اوپر نازل ہوں گی۔ ہم ہمیشہ جمعے کے دن کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی بات کر سکیں، کوئی ایک ایسی اچھی بات کر سکیں جو کہیں نہ کہیں آپ کے دل کو لگ سکے اور آپ کی زندگی میں کوئی اچھائی پیدا کر سکے، کیونکہ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے کہ اگر آپ اچھی بات کریں اور اسے لوگوں تک پہنچائیں۔ آج جو اچھی بات میں کرنے جا رہی ہوں وہ ہر پاکستانی کا فرض ہے۔ بحیثیت پاکستانی ہم اپنے حق کی بات کرتے ہیں، کیا بحیثیت پاکستانی ہم اپنے فرض کی بات کرتے ہیں کہ ہمارا فرض کیا ہے؟ یہ سوال ہر عوام الناس سے ہے، یہ سوال ہر خاص آدمی سے ہے، یہ سوال پاکستان کے ہر پولیٹیشین سے ہے، اور اگر میں کہوں کہ پرائم منسٹر صاحب سے بھی ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ ہر منسٹر سے ہے، ہر پولیٹیشین سے ہے، ہر بزنس مین سے ہے اور ہر عام آدمی سے ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم سب غلط ہو جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم صرف اپنے وجود کے بارے میں سوچتے ہیں، صرف اپنی بات کرتے ہیں اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم ایک سے کتنے لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، کتنی زندگیاں ہمارے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں اور کتنے لوگوں کی نظریں ہماری طرف اٹھی ہوئی ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ناظرین کہ اگر کوئی بہت امیر آدمی ہے تو لوگ صرف اسی کی طرف نظر اٹھاتے ہیں۔ کبھی اپنے حلقے میں دیکھیے کہ اگر آپ کا تعلق پاکستان کی اس کلاس سے نہیں ہے جس کو آپ وی آئی پی کلاس کہتے ہیں یا وی آئی پی کلچر کہتے ہیں یا اپر کلاس کہتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ تو پاکستان کے سفید پوش لوگوں میں سے ہیں، تو بھی دیکھیے گا کہ بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کی امید کی نظریں آپ کی طرف اٹھتی ہیں۔ لیکن آج جو میں بات کرنے آپ سے جا رہی ہوں وہ ذرا کچھ سیوک سینس پہ ہے۔ گھومنے کا شوق آپ کو بھی ہوگا، گھومنے کا شوق مجھے بھی ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دنیا دیکھنے کے بڑے مواقع ملے۔ ہمیشہ چیزوں کو اپریشیٹ کیا کہ ہاں دیکھو اس ملک کی یہ اچھی بات ہے، اس ملک کی یہ اچھی بات ہے۔ کرونا کی وجہ سے پاکستان گھومنے کا بھی بڑا موقع ملا، کیونکہ ایئر لائنز بند تھیں تو اپنے ملک کی سیر کو نکلے، اور یقیناً یہاں پہ میں کہوں گی کہ جو ہمارا موٹر وے بنا، بغیر یہ بات کے کہ کس نے بنایا، کس گورنمنٹ نے بنایا، اب کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ بولے یہ تو ہم نے بنایا، کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ بولے نہیں یہ ہمارے دور میں پاس ہوا، ایسی کوئی بات ہم نہیں کرنے جا رہے۔ میں صرف یہ کرنے جا رہی ہوں کہ یہ ایک بہترین ڈیسیجن اور اس کی جو مینٹیننس ہے دیٹ از آلسو سپر، کہ آپ سکھر کے بعد جب ٹورڈز ملتان جاتے ہیں اور پھر اسلام آباد کے لیے آپ جا رہے ہوتے ہیں تو جو آسائشیں آپ کو دی ہوتی ہیں، آنیسٹلی بائی کار سفر کرنا اتنا آسان ہو گیا کہ آپ کو لگے گا کہ آپ کسی یورپین کنٹری میں سفر کر رہے ہیں یا کسی فارن کنٹری میں سفر کر رہے ہیں، کہ کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ الحمدللہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک ریسٹ ایریا آتا ہے جہاں بیٹھ سکتے ہیں، آپ چائے کافی پی سکتے ہیں۔ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے، جو چیز میں نے نوٹ کی، کہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم کسی ریسٹ ایریا پہ گزرے اور وہاں بیٹھیں تو ہم کو ہر چیز صاف ستھری ملے، لیکن وہاں سے اٹھتے ہوئے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے ان کی بھی یہی خواہش ہوگی کہ ان کو ہر چیز صاف ستھری ملے، اور ہم اس چیز کا خیال نہیں رکھتے۔ فار ایگزامپل ٹوائلٹس، کیونکہ کسی بھی سفر میں یا آپ کسی ہوٹل میں جاتے ہیں، آپ کسی راستے میں ہوتے ہیں، آپ اپنے گھر میں ہوتے ہیں، جو چیز آپ کو سب سے نیٹ اینڈ کلین چاہیے ہوتی ہے وہ ہمیشہ ٹوائلٹس ہوتے ہیں، اور سفر میں تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ لیکن کیا کوئی ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ اب آنے والے کی بھی یہی خواہش ہوگی کہ اس کو بھی یہ چیز اسی طرح صاف ستھری ملے؟ یہ سیوک سینس اپنے اندر ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی چیز استعمال کیجئے
تو اس کو یہ سوچ کے ضرور استعمال کیجئے کہ میرے بعد بھی کسی نے آنا ہے، یہاں کھانا کھانا ہے، تو میں نے جو ریپرز پھینکے ہیں یہ اٹھا کے میں ڈسٹ بن میں ڈال دوں. اپنے بچوں کو بھی منع کروں کہ نہیں میری جان، یہ ملک تو بہت خوبصورت ہے، اس کو گندا نہیں کرو، وہ دیکھو ڈسٹ بن رکھا ہوا ہے، وہاں جا کے یہ ریپر ڈال کے آؤ. اور اگر نہیں نظر آ رہا تو وہ جتنا بھی گاربیج جس وقت آپ کے پاس موجود ہے، چپس کے ریپرز ہوتے ہیں، بسکٹ کے ریپرز ہوتے ہیں، کبھی آپ نے کوئی برگر کھایا ہوتا ہے، آپ وہ تمام چیزیں ایک سیلوفن بیگ میں رکھ کے پھر آپ کو جہاں پہ نظر آتے ہیں ڈسٹ بن، یہ ایک نان وربل کمیونیکیشن بھی ہوتا ہے جو آپ اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں. پھر آپ ان کو یہ بھی سکھائیں کہ بیٹے جب آپ ٹوائلٹ یوز کرتے ہو تو اس کو اچھی طریقے سے فلش کر کے آؤ، وہاں پانی زمین پہ نہیں پھینکو، تاکہ دوسرے لوگ جو آئیں ان کو بھی اسی پاکی کا اور صاف ستھرائی کا احساس ہو سکے، اور وہ یقیناً اس جگہ کو اور اس کے بنانے والوں کو دل سے یہ بات کہہ سکیں کہ واقعی پاکستان گورنمنٹ نے ایک بہترین کام کیا. اب بنانے والوں نے تو بنا دیا، اب اس کی صفائی ستھرائی کا خیال ہر اس شخص کو کرنا ہے جو اس جگہ کو استعمال کر رہا ہے. اب جیسے ہی آپ سکھر سے آگے نکلتے ہیں اور یہ آسائشیں آپ کو ملنا شروع ہوتی ہیں تو یقین مانیں، میں کراچی میں رہتی ہوں، میں اپنے شہر سے بہت محبت کرتی ہوں. کراچی از اے سٹی آف لائٹس، اور میں نے ایک دفعہ آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ کراچی واز اے فیمس فار سٹی آف نائٹس، کیونکہ یہاں روشنیاں کبھی مدھم نہیں پڑتی تھیں، اور اللہ کرے میرے اس شہر میں روشنیاں کبھی مدھم نہ پڑیں. لیکن صوبہ سندھ جسے ہم کہتے ہیں کہ کراچی از اے ہب، اکنامیکل ہب ہے، 70% آف پاکستان اکانومی میں اپنا ہاتھ بٹاتا ہے. کراچی از اے کیپٹل آف سندھ. کراچی کو کراس کرتے ہوئے سندھ کے دوسرے شہروں میں داخل ہوتے ہوئے ایک عجیب کوفت کا احساس ہو رہا ہوتا ہے، اور اس وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ بھٹو ابھی تک زندہ ہے لیکن اتنی گندگی کیوں ہے. جب ہم بھٹو سے اتنے پیار کرتے ہیں، ہم بھٹو کا اتنا نام لیتے ہیں، تو ہم بھٹو کی سرزمین کو صاف کیوں نہیں کرتے؟ ہم بھٹو کی سرزمین سے محبت کا اظہار کیوں نہیں کرتے؟ اگر میں لاڑکانہ کی بات کروں تو آئی تھنک لاڑکانہ از دا ڈرٹیسٹ سٹی آف سندھ، جو بھٹو کا آبائی گھر تھا اور جو بھٹو کی آخری آرام گاہ ہے، جو بے نظیر کی آخری آرام گاہ ہے. تو جو لوگ بھی بھٹو فیملی سے پیار کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس کے صوبے کو، جو پاکستان کا ایک بہترین صوبہ ہے، جس کی کلچرل ویلیوز بہت ہے، جس کی ہسٹوریکل ویلیوز بہت ہیں، اس کو بھی خدا را صاف ستھرا رکھیے، تاکہ صوبہ سندھ کو کراس کرتے ہوئے بھی آپ کو اسی فرحت اور تازگی کا احساس ہو جو آپ جب پنجاب میں انٹر ہوتے ہیں تو ہوتا ہے. اور آنیسٹلی بینگ اے نیٹو آف کراچی اینڈ صوبہ سندھ، I salute the people of پنجاب کہ انہوں نے کس طریقے سے اس کو صاف ستھرا رکھا ہوا ہے. اور یہ سیوک سینس اگر ان کے اندر ڈیولپ ہو چکا ہے اور انہوں نے لوگوں کی آسانیوں کے لیے اتنا کام کیا ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ اور صفائی تو نفس ایمان ہے، سرکار علیہ السلام کی حدیث ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس حدیث کے اوپر عمل کریں، اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھیں کہ اللہ رب العزت کو اچھائی پھیلانے والے لوگ کتنے پسند ہیں، اور صفائی کو ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں کتنا اعلیٰ درجہ دیا گیا ہے. تو جس طریقے سے پنجاب میں انٹر ہوتے ہی آپ کو ایک تازگی کا احساس ہوتا ہے، میں چاہتی ہوں کہ جب پنجاب والے سندھ میں انٹر ہوں تو ان کے لیے بھی وہ تازگی برقرار رہے، وہ آسائشیں برقرار رہیں. تو خدا را میں تمام سندھ کے پولیٹیکل لیڈر سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ اس صوبے کو جو اتنا خوبصورت ہے، جہاں پیار ہے، محبت ہے، اپنائیت ہے، تھوڑی سی صفائی کی کمی ہے، اس کو صاف ستھرا رکھیے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے، کیونکہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا صدقہ جاریہ ہے. آج جمعے کا دن ہے تو یہی بات آپ سے کرنی تھی. اور یہ ملک کتنا خوبصورت ہے، اگر میں یہ کہوں کہ دلوں میں درد بھرتا ہوں، آنکھ میں گوہر بناتا ہوں، جنہیں مائیں پہنتی ہیں میں وہ زیور بناتا ہوں. یہ دھرتی میری ماں ہے، اس کی عزت مجھ کو پیاری ہے، میں اس کا سر چھپانے کے لیے چادر بناتا ہوں. تو سندھ کی جو چادر ہے، جو اجرک ہے، اس کا خیال کیجئے، اس کی عزت کا خیال کیجئے، اس کو لوگوں کے سر ڈھانپنے کے لیے استعمال کیجئے،
اور اس شہر کراچی کو روشنیوں کا شہر رہنے دیجیے، اور اس صوبہ سندھ میں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جنہیں ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے، تو خدا را ان کو ڈیولپ کر کے ان کے ہسٹوریکل اور بیوٹیفل بیک گراؤنڈ کو قائم و دائم رکھیے۔ جمعہ کا دن ہے، سرکار علیہ السلام پہ درود و سلام کے نذرانے ضرور پیش کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ رمضیہ کو اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔